بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن ہے اور کافی ٹائم سے رابطے میں ہے۔ درود شریف ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ پر، اس کے ممبر بھی ہیں، اور وہ زیادہ اسلامک نہیں ہیں، ان کا مائنڈ جو ہے زیادہ ریلیجیس نہیں ہے، نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، لیکن چونکہ ان کی کچھ روٹین ایسی ہے کہ جاب کرتی ہیں فیملی سپورٹ کے لیے، تو جاب کی وجہ سے ذکر و اذکار اور درود وغیرہ وہ کثرت سے نہیں ورد کر سکتی۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں گھر سے نکلتی ہوں جاب کے لیے تو درود شریف پڑھتے ہوئے جاتی ہوں تمام راستے، اور ڈبل جاب کرتی ہوں تو جب دوسری جاب پہ جاتی ہوں وہاں پہ بھی درود شریف کا ورد جاری رکھتی ہوں، اور دوران جاب اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو درود شریف کا ذکر و اذکار کرتی ہوں۔ باقی جاب کچھ میری ٹف ہے، تو چونکہ مجھے کافی سارے سیشن کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں تو میں مستقل مزاجی سے نہیں پڑھ پاتی یا کاؤنٹ نہیں کر پاتی۔ تو کہتی ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو سوئی ہوئی تھی تو میرا اپنا ہی کمرہ تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا اپنا ہی کمرہ ہے اور اس کمرے میں مجھ پر ایک جن اٹیک کرتا ہے، اور وہ جن مجھ پر جب اٹیک کرتا ہے تو میری حالت بالکل مفلوج ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے میں خواب نہیں دیکھ رہی ہوں، یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری بالکل ہاتھ پیر ذہن کچھ کام نہیں کرتا، اور اٹیک اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ میں خواب میں بول بھی نہیں پاتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں خواب میں ہی درود نظر کرم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم مجھ پر۔ کہتی ہیں میں چند مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتی ہوں اور دل ہی دل میں پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کسی نے میری بولنے کی جو قوت ہے وہ بھی بند کر دی ہے۔ کہتی ہیں کہ بس میں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک جن جو مجھ پر مسلط ہوا تھا، اٹیک کر رہا تھا، وہ ایک دم سے پیچھے ہٹا اور میرے اندر سے کچھ دھواں سا بھی نکلا۔ کہتی ہیں کہ خواب میں ہی پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ پر ایسا اٹیک ہوا اور دیکھیں میرے ہاتھ پیر تک کام نہیں کر رہے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ خواب میں ہی میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ پیر دکھائے تو میرا جو لیگ تھا، پیر تھا، وہ ایل شیپ کا ہو گیا، تو وہ اسٹریٹ نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی میرے ہاتھ اسٹریٹ ہو رہے تھے، اور میں شدید تکلیف میں تھی، خواب میں ذہنی دباؤ میں تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اور میں دوبارہ اپنے فیملی کو جب یہ سارے معاملات بتاتی ہوں خواب میں ہی کہ مجھے ساتھ ایسا ہوا ہے اور دیکھیں میرے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو میں دوبارہ درود نظر کرم پڑھنا شروع کرتی ہوں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم۔ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں درود شریف پڑھتے جاتی ویسے ویسے میرے ہاتھ پیر کھلنے لگتے، ٹھیک ہونے لگتے، اسٹریٹ ہونے لگتے، میرے پیر بھی بالکل اسٹریٹ ہوئے، میرے ہاتھ بھی بالکل کھلے، اور میری جو تکلیف تھی، جو دباؤ تھا، وہ بھی ختم ہوا۔ کہتی ہیں پھر میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی موجود تھی اور کم و بیش ایسا ہی ماحول تھا جیسا نیند میں ماحول تھا۔ کہتی ہیں کہ مجھے بڑی عجیب سی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں اور اس کی وجہ سے میں بیماری کا شکار رہتی ہوں۔ کبھی میرے ہاتھ میں تکلیف رہتی ہے، کبھی میرے پیروں میں تکلیف رہتی ہے، کبھی میرے نیز میں تکلیف رہتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے میری کمر بالکل اکڑ گئی ہے، میری کمر کسی نے پکڑ لی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جاب میں بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ میرے ساتھ کچھ روحانی مسائل ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کہ میں کسی عامل کے پاس جاؤں اور علاج کروا سکوں، کیونکہ علاج میں سالوں لگتے ہیں۔ تو کچھ عرصے پہلے جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا تو میں نے ان کو درود نظر کرم پڑھنے کا ہی بتایا تھا کہ آپ کی جاب میں ایشوز ہیں، آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کرتی ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، لیکن وہاں لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے اور بیڈ پالیٹکس کی وجہ سے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ درود نظر کرم پڑھیں، نظر کرم ہوگی، انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے درود نظر کرم پڑھنا شروع کیا، اور وہ کہتی ہیں اس کی میں نے بہت برکات دیکھی ہیں کہ اگر میں روڈ پر ہوں اور مجھے سواری نہیں مل رہی تو میں درود نظر کرم پڑھتی ہوں، مجھے فوراً سے بیشتر سواری مل جاتی ہے، یا اگر میں آٹو کرتی ہوں اور آٹو والے بہت زیادہ فیئر بتاتے ہیں تو میں درود نظر کرم پڑھتی ہوں اور آٹو والے اتنا ہی فیئر پھر بتاتے ہیں جو بھی نیکسٹ آٹو آتا ہے، جتنا میں نے سوچا تھا، جتنا میں ریگولرلی پے کرتی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جاب میں بھی جب مجھے کوئی ایشو آتا ہے میں درود نظر کرم پڑھتی ہوں اور میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور کہتی ہیں کہ اب میں نے ڈائریکٹلی بالکل خواب میں دیکھ لیا کہ میرے ساتھ کیا روحانی مسئلہ ہے۔ کہتی ہیں خواب میں جب میں نے درود نظر کرم پڑھا تو اس وقت میرے جتنا بھی باڈی پین تھا، ہاتھ کا، پیر کا، کمر کا، سر کا، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا، اور یہ سب درود نظر کرم کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں روحانی مسائل تو سالوں سے ہیں اور اللہ جانے کیسے ٹھیک ہوں گے، کیونکہ میں علاج نہیں کروا سکتی، عاملوں کے چکر نہیں کاٹ سکتی، لمبے لمبے وظائف نہیں پڑھ سکتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، بس میں اللہ سے دعا کر سکتی ہوں، استغفار پڑھ سکتی ہوں، درود پڑھ سکتی ہوں کہ اللہ اسی کی برکت سے مجھے ٹھیک کر دے، میرے تمام مسئلے حل کر دیں۔ کہتی ہیں کبھی کبھی میرے سر میں اتنا شدید درد اٹھتا ہے کہ مجھے آدھی رات کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل نہ جاؤں تو درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرما دے، اور ان کے جو بھی روحانی مسائل ہیں، جسمانی امراض ہیں، اس میں شفا عطا فرما دے، اور جو بھی مسائل ہیں اس طرح کے ان سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے،
بس درود نظر کرم پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نظر کرم ہوگی اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہر شر سے، اور ہمیں درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔